السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین، اس سے پہلے آپ نے پڑھا ماضی مطلق پاسٹ انڈیفینٹ کا بیان۔ آج انشاءاللہ عز و جل ماضی کا دوسرا پارٹ آپ ماضی قریب پڑھیں گے، یعنی جس سے قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ قریب کے زمانے میں کوئی کام گزرا، اسی کو ہم ماضی قریب کہتے ہیں، اور اس کا بنانے کا ایک خاص قاعدہ ہے۔ ماضی مطلق آپ نے پڑھا تھا تو ماضی مطلق مصدر سے بناتے تھے، یعنی خواندن تھا یا پروردن لے لیں تو آخر میں دن جو تھا اس کو ہٹانے کے بعد، یعنی زبر کو اور آخر کے نون کو ہٹا کر ہم ماضی مطلق بناتے تھے۔ اب جتنے بھی الفاظ بنائیں گے، چاہے وہ ماضی قریب کے بنائیں ماضی بعید کے بنائیں، تو اب سب ماضی مطلق سے بنائیں گے، یعنی مصدر سے ہم نے ماضی مطلق بنایا، اب ہم ماضی مطلق سے ماضی قریب ماضی بعید بنائیں گے، اور آگے جو اور ٹینس کے پارٹس ہوں گے انشاءاللہ دھیرے دھیرے بتایا جائے گا۔ تو آج جو ماضی قریب کا بیان چل رہا ہے، تو ماضی قریب کا صیغہ بنانے کے لیے ماضی مطلق کے آخر میں ہے است زیادہ کر دیتے ہیں۔ جیسے آپ نے پچھلے درس میں پڑھا تھا نوشت، تو نوشت میں ہے است بڑھا دیں تو نوشتہ نوشتہ است، یعنی نوشت تو ہے ہی، تے کے آگے آپ ہے بڑھائیں گے تو نوشتہ ہو جائے گا، پھر است جوڑ دیں گے۔ اور ہم نے صیغوں کی علامت بتائی تھی کہ تے دال یہ علامت واحد غائب کی ہوتی ہے، نون دال یہ علامت جمع غائب، واحد حاضر کی علامت یا ہوتی ہے، جمع حاضر یا دال، واحد متکلم الف اور میم، جمع متکلم یا میم۔ تو یہ علامت ہوتی ہے صیغوں کی، یعنی جو صیغے استعمال ہوتے ہیں فرسٹ پرسن سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن کے اعتبار سے، تو اس میں بھی وہ چیز ہمیں دھیان دینی ہوگی۔ تو ماضی مطلق کے آخر میں ہے است اگر بڑھائیں گے تو واحد غائب بنے گا، اور اگر ہے اند بڑھاتے ہیں تو جمع غائب۔ اسی طریقے سے ہے یا بڑھائیں گے تو ایسی صورت میں واحد حاضر بنے گا، اور ہے یا دال بڑھائیں گے تو ایسی صورت میں جمع حاضر بن جائے گا۔ اسی طریقے سے متکلم ہے ام اور جمع متکلم ہے ایم۔ اب آج کا درس دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماضی قریب کے صیغے اور ان سے فقرے۔ میرے خیال سے آپ صیغوں کو بنانے کا طریقہ جان گئے۔ اب یہاں سے ٹرانسلیشن دیکھیں، ترجمہ دیکھیں۔ خواندہ است، یہ خواندن تھا، خواندن سے ہم نے خواند بنایا ماضی مطلق، اور ماضی مطلق سے اب ہم ماضی قریب بنا رہے ہیں، یعنی ہے است بڑھاتے ہیں آگے۔ تو جب ہے است بڑھائیں گے تو ماضی مطلق سے ماضی قریب بن جائے گا، اور ماضی قریب کی تعریف جو ہے ڈیفینیشن آپ اسی درس میں سن چکے ہیں۔ خواندہ است، خواندہ است یعنی اس نے پڑھا ہے، اس نے پڑھا ہے کا لفظ، یعنی از آر کا جو استعمال کرتے ہیں وہی یہاں پر ہم ایڈجسٹ کریں گے، از آر ایم۔ خواندہ است اس نے پڑھا ہے، خواندہ اند انہوں نے پڑھا ہے، خواندہ ای تو نے پڑھا ہے، خواندہ عید تم لوگوں نے پڑھا ہے، خواندہ ام میں نے پڑھا ہے، خواندہ ایم ہم نے پڑھا ہے۔ تو یہ 6 صیغے ہو گئے، جس میں سے ایک واحد غائب، دوسرا جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم۔ برادر شما قرآن مجید خواندہ است۔ آگے کوشچن مارک لگا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوال ہے، تو سوال پوچھنے کا طریقہ آپ جانتے ہیں کیا کا استعمال کرتے ہیں۔ برادر شما، کیا تمہارے بھائی نے قرآن مجید خواندہ است، قرآن کریم پڑھا ہے، یعنی کیا تمہارے بھائی نے قرآن شریف کی تلاوت کی ہے؟ نہیں، نہ یعنی نہیں، یعنی انگلش میں جو نو کا استعمال کرتے ہیں فارسی میں اس کو نہ کہتے ہیں، نہیں۔ بیمار است، وجہ کیا ہے؟ بیمار ہے، اس وجہ سے اس نے قرآن کی تلاوت نہیں کی ہے، نہیں۔ دختران شما چے خواندہ اند، دختر یعنی بیٹی، دختران جمع ہے، دختران شما
تمہاری بیٹیوں نے چے یعنی کیا، واٹ، خواندہ اند کیا پڑھا ہے، تمہاری بیٹیوں نے کیا پڑھا ہے یعنی انہوں نے کیا پڑھائی کی ہے، کتاب خدا خواندہ اند، خواندہ اند، اند جو ہے یہ جمع غائب ہے، تو انہوں نے اللہ کی کتاب پڑھی ہے یعنی قرآن کریم پڑھی ہے۔ تو این کتاب را خواندہ ای، یہاں بھی سوالیہ نشان ہے، کویشچن مارک ہے، ایسی صورت میں ٹرانسلیشن پہ غور کریں۔ تو این کتاب را خواندہ ای، کیا تو نے اس کتاب کو پڑھا ہے، ای جو ہے یہ اشارے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، تو ای کتاب را خواندہ ای، کیا تو نے اس کتاب کو پڑھا ہے، تو اس سے پہلے آپ نے جواب دیا تھا نہ یعنی نہیں، اور اگر ہاں میں جواب دینا ہے تو فارسی میں بلے کہتے ہیں یعنی ہاں۔ تو ای کتاب را خواندہ ای، کیا تو نے اس کتاب کو پڑھا ہے، بلے ہاں، خواندہ ام میں نے پڑھا ہے۔ شما نماز خواندہ عید، شما یعنی جمع حاضر، شما نماز خواندہ عید، کیا تم لوگوں نے نماز ادا کی ہے، کیا تم لوگوں نے نماز پڑھی ہے، بلے ہاں، خواندہ ایم ہاں ہم نے پڑھی ہے۔ برادرت، برادرت میں تے دیکھیں، تے تیرا کا ترجمہ ہوتا ہے، آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، آپ درس نمبر 2 دیکھیں تو اس میں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ تے، شین اور میم یہ 3 علامت ہوتی ہیں، ان کا ترجمہ ہم کیسے کریں گے۔ برادرت کلاه من با احمد دادا است، تیرے بھائی نے میری ٹوپی احمد کو دیا ہے، تیرے بھائی نے میری ٹوپی احمد کو دیا ہے۔ پسران ما روزہ داشتہ اند، ہمارے بیٹوں نے روزہ رکھا ہے۔ نماز صبح کردہ ایم، ہم نے صبح کی نماز ادا کی ہے، ہم کا ترجمہ ایم کے ذریعے سے کر رہے ہیں اور یہ ماضی قریب ہے۔ نماز صبح کردہ ایم، ہم نے صبح کی نماز ادا کی ہے۔ برادرم راچے گفتہ عید، برادرم میرے بھائی کو، گفتہ عید تم لوگوں نے کیا کہا ہے، میرے بھائی کو تم نے کیا کہا ہے۔ من در مسجد نشستہ ام، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میں مسجد میں بیٹھا ہوں۔ تو کتابم دیدہ ای، دیدہ ای یہاں بھی سوالیہ نشانہ ہے، کیا تو نے میری کتاب دیکھی ہے، کیا تو نے میری کتاب دیکھی ہے، نہ خیر نہیں، خیر کہہ رہے ہیں یعنی نہیں نہیں میں نے نہیں دیکھی ہے، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ انشاءاللہ عز و جل یہ تو بیان ماضی قریب کا ہو گیا، اگلے درس میں آپ ماضی بعید کے بارے میں جانیں گے۔ ماضی قریب یعنی قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کیا ہوا کام سمجھا جائے تو وہ ماضی قریب ہے، اور ماضی بعید وہ ہے جس سے دور کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ تو دور کا زمانہ جو ہوتا ہے اس میں ہم تھا تھے تھی کا استعمال کرتے ہیں، یعنی اس نے کام کیا تھا، اس نے پالا تھا، اس نے کھایا تھا، اس نے کھایا تھا، پیا تھا، جو بھی مطلب تھا تھے تھی کا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی جملے آ رہے ہیں یہ معروف کے آ رہے ہیں، تو معروف میں فاعل کا پتہ ہوتا ہے، اور مجہول اگر ہوتا تو اس میں فاعل موجود نہیں ہوتا، فاعل کا اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے، تو اس کو مجہول کہتے ہیں جس میں فاعل ظاہر نہ ہو، پتہ نہ چلے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اگلے درس میں آپ ماضی بعید پڑھیں گے، اور اب تک کے لیے جو بھی چیزیں آپ نے پڑھی ہیں اس کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں، اور آگے کے درس کو سمجھنے کی اس کی مناسبت سے کوشش کریں کہ جو درس ہیں ان کو اپنے سامنے رکھیں، پیش نظر رکھیں، اور اس کے مناسب سے اگلے درس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو اس سے آپ کو سمجھنے میں کافی آسانی ہوگی، کیونکہ ہر ایک نئے درس کا پیچھے درس سے تعلق ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔